بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید، میں ہوں ڈاکٹر جیلانی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج ہم قدر و اقدار کی مختلف درجات پر بات کریں گے، لیکن پہلے ایک دفعہ میرا خیال ہے اقدار کی تعریف کو ایک دفعہ پھر دہرا لیا جائے تو اچھا ہے۔ اقدار دراصل ان تمام یقینی کیفیات کا مجموعہ ہے جنہیں ہم تہذیبی، تمدنی، سماجی، مذہبی اور معاشرتی اہمیت دیتے ہیں۔ یہاں جو بات غور طلب ہے وہ ہے یقینی کیفیات۔ ہمارے تمام اعمال ہماری اقدار کے مطابق ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہمارے اعمال کا دار و مدار ہمارے ان اقدار پر یقین کے درجے اور مراتب کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ مثلا کوئی بھی ایک قدر لے لیں، جیسے امانت یا دیانت، اس پر ہر شخص کی یقینی کیفیات مختلف ہوں گی۔ اس پر عمل کا انحصار اس شخص کے یقین کے درجے اور مراتب کے لحاظ سے ہوگا۔ مطلب یہ کہ بے یقینی سے لے کر کامل یقین تک، یا مطلب یقین کامل تک آپ جتنے بھی درجات بنا سکتے ہیں بنا لیں، انسانی عمل اسی درجے کے مطابق ہوگا۔ ایک چھوٹی سی مشق کر لیں، کوئی سی بھی 10 اقدار لے لیں اور اس اقدار کو 1 سے 10 کے درجات میں تقسیم کر لیں۔ 1 کو بے یقینی اور 10 کو یقین کامل کا درجہ دے دیں۔ اس کے بعد ان کا تنقیہ کرنے کی کوشش کریں یا ان کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ شخصی ترقی اور کامیابی کے ایسے نسخے اور طریقے سیکھنا چاہتے ہیں جو نہ تو کسی اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں نہ ہی سکھائے جاتے ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور اس جہد مسلسل میں شامل ہو جائیں۔ مثلا اصولی اقدار میں سے حق و انصاف کی قدر لے لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہمیشہ حق بات کرتے ہیں یا کبھی کبھی جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، یا جھوٹ کم بولتے ہیں یا سچ زیادہ بولتے ہیں، یا سچ کم بولتے ہیں جھوٹ زیادہ بولتے ہیں۔ کہہ دو کہ میں گھر پر نہیں ہوں، سچ ہے یا جھوٹ؟ اس کا ہماری نظر میں کیا درجہ ہے؟ اسی طرح شخصی اقدار میں سے مثلا ایمان و یقین کی اقدار کو لے لیں، قدر کو لے لیں۔ ہمارے ایمان و یقین کا جو درجہ ہے، جو بھی ہمارا ایمان ہے، کیا ہم واقعی ایمانداری سے اس ایمان پر یا اس ایمان کے مطابق عمل کرتے ہیں، یا کچھ چیزوں پر عمل کرتے ہیں کچھ پر نہیں عمل کرتے؟ زیادہ تر چیزوں پر عمل کرتے ہیں اور کم چیزوں پر عمل نہیں کرتے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایمان تو ہے لیکن کسی ایک چیز پر بھی عمل نہیں کرتے۔ باہمی اقدار میں سے اشتراک عمل کو لے لیں۔ کیا ہم مل جل کر رہنا یا کام کرنا پسند کرتے ہیں، یا اپنی الگ سے 1.5 اینٹ کی مسجد بناتے ہیں؟ یا اپنی مرضی ہو تو مل جل کر رہنے لگے، ورنہ نہ ہو تو علیحدگی اختیار کر لی۔ اسی طرح سے 10 اقدار کا تجزیہ کر لیں۔ ان 10 کا آپ نے 1 سے 10 کے درجات کے حساب سے تجزیہ کیا، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ درجے جو ہیں وہ 1 سے 2 کے درمیان بھی بہت سے آتے ہیں۔ 1.1، 1.2، 1.3، 1.5۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر قدر، وصف یا خاصیت جو بھی آپ کہہ لیں، اس کے سینکڑوں مدارج و مراتب ہو سکتے ہیں، سینکڑوں درجات ہو سکتے ہیں۔ یعنی اقدار و خواص انسانی کے لا انتہا مدارج ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا مکمل احاطہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ان اقدار، صفات و خواص کا مجموعہ ایک شخصیت کا روپ دھارتا ہے۔ اس شخصیت سے ایک کردار سامنے آتا ہے، منفی یا مثبت، اچھا یا برا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخصیت کلی طور پر مثبت یا منفی نہیں ہوتی، اور توجہ طلب بات ہے کہ ایک شخص کا مثبت عمل دوسرے کے لیے منفی ہو سکتا ہے، اور
اور دوسرے کا منفی کسی اور کے لیے مثبت. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو اپنے کسی عمل کو مثبت گردانتا تھا وہی شخص اپنے اس عمل کو منفی سمجھنے لگے. اصل بات یہ ہے کہ ایک ہی تہذیب و تمدن سے تعلق رکھنے والے مختلف انداز و اطوار سے زندگی گزارتے نظر آتے ہیں. کام کاج، ذوق و شوق، کھیل کود، مسئلے مسائل، کھانا پینا، پسند ناپسند، اپنے اور دوسروں کے بارے میں رائے وغیرہ وغیرہ ایک ہی جگہ، ایک ہی گھر میں، ایک ہی ماحول میں رہتے ہوئے ضروری نہیں کہ ایک جیسے ہوں. اگر تو آپ نے یقین کے درجات کا تعین کر لیا ہے تو ہمارے خیال میں بات آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی یا آ جائے گی. ہر شخص اپنی اقدار اور اس پر اپنے یقین کے درجے کے مطابق عمل کرتا ہے. ہر شخص حتی الامکان اپنی اقدار کی تکمیل یا اسے مطمئن کرنے کے لیے کام کرتا ہے. تو جناب یہ تو ہوا شخصی ترقی و کامیابی کی تیاری کے نسخہ خاکی کا الف سے اقدار. اب ہمیں ضرورت ہے اس کے اگلے جز کاف کی. اس پر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں. ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.